الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، سب کیا اللهم رب یسر ولا تعسر وطمن بالخير. اللهم رب يسر ولا تعسر وطمن بالخير. اللهم رب يسر ولا تعسر وطمن بالخير. یا فتاح یا فتاح یا فتاح. اب عبارت ایک روایت کی پڑھ لیں. کوئی ایک صبح بتایا تھا کہ دونوں کتابوں کے کچھ مضامین مشترک ہیں. وہ مشترک مضامین یہ ہیں کہ ان دونوں کتابوں کو شروع کرنے سے پہلے 3 قسم کے مبادی آپ کو معلوم ہونے چاہیے. ہر عمل کے مبادی، علم حدیث کے مبادی اور ان 2 کتابوں کے خصوصی مبادی. ہر عمل کے مبادی صبح بیان کر دیے تھے. اب دوسری قسم کے مبادی یعنی علم حدیث کے مبادی ابو داود میں چلیں گے، 5-6 دن چلیں گے. اور ہر کتاب کے مبادی یہ الگ الگ ہیں. صبح بخاری شریف میں بخاری شریف کے مبادی چلیں گے. ٹھیک، وہ جب ختم ہو جائیں گے پھر بخاری شریف کی حدیث کی وضاحت ہوگی. ایسے ہی علم حدیث کے مبادی ابو داود میں چلیں گے، 5-6 دن 7 دن چلیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ابو داود کے مبادی آئیں گے. ان کے بعد پھر ابو داود کی یہ حدیث جو پڑی ہے اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ تعالی. تو اب سمجھیے علم حدیث کے مبادی. علم حدیث کے مبادی پہلا مبحث یہ ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں. حدیث کہتے کس کو ہے؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. حدیث کے معنی یہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعله وتقریرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کو حدیث کہتے ہیں. دوسرے آپ کے فعل مبارک کو حدیث کہتے ہیں. تیسرے ویسا آپ کی تقریر کو حدیث کہتے ہیں. آپ کا نام مجھے آتا ہے. آپ دورہ پڑھ چکے ہیں پہلے. یہ ہے حدیث کے معنی.
وہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ وتقریرہ، قول اور فعل اور تقریر۔ تقریر کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو، آپ نے اس سے منع نہ کیا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا ہو، آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، منع نہ کیا ہو، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ جائز ہے۔ اگر ناجائز ہوتا تو آپ منع فرما دیتے، آپ نے جو منع نہیں فرمایا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کام جائز ہے۔ اس کو تقریر کہتے ہیں۔ یہ بھی حدیث کا ایک حصہ ہے، قول، فعل، تقریر۔ ان تینوں کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی وجہ تسمیہ، حدیث کو کیوں حدیث کہتے ہیں؟ اس میں دو اہم قول ہیں، اس میں دو اہم قول ہیں۔ ایک یہ کہ حدیث مقابلے میں قرآن کے ہے، حدیث مقابلے میں قرآن کے۔ نکالنے کیا نکالنا، ڈریے نہیں، میں آپ کو کھاؤں گا نہیں۔ حدیث مقابلے میں قرآن کے ہے۔ قرآن پاک قدیم ہے، حدیث پاک حادث ہے، بمعنی حادث۔ یہ قرآن پاک کے مقابلے میں ہے۔ قرآن پاک قدیم ہے، حدیث حادث ہے۔ قدیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے دو درجے ہیں، قرآن پاک کے دو درجے ہیں۔ ایک کلام نفسی کا درجہ ہے اور ایک کلام لفظی کا درجہ ہے۔ ان دونوں میں فرق آپ نے نور الانوار میں پڑھ لیا ہوگا، اگر آپ نے جاگ کر پڑھی ہے نور الانوار تو اس میں فرق پڑھ لیا ہوگا کہ کلام نفسی اور کلام لفظی میں فرق کیا ہوتا۔ بات کرنے سے پہلے آدمی جو سوچتا ہے کہ میں یہ بات کروں گا، وہ کلام نفسی ہوتی، وہ کلام نفسی ہوتی۔ جیسے استاد سبق پڑھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں یہ پڑھاؤں گا، میں سوچ کر آیا ہوں، ایسے ہی نوٹ کر آئی ہے، سوچ کر آیا ہوں یہ بھی پڑھانا ہے، یہ بھی پڑھانا ہے، یہ بھی پڑھانا ہے، یہ بھی پڑھانا ہے۔ 7 بحثیں میں سوچ کر آیا ہوں، 7۔ دیکھیں 7 پوری ہوتی ہیں یا نہیں۔ یہ بولنے سے پہلے سوچنا، یہ کلام نفسی کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو تکلم ہوتا ہے وہ کلام لفظی ہے۔ اب جو میں بول رہا ہوں یہ کلام لفظی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی کلام میں ایک کلام نفسی ہے اور ایک کلام لفظی ہے۔ ایک کلام نفسی ہے، ایک کلام لفظی ہے۔ کلام نفسی تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت قوت علی الکلام، یہ ہمیشہ سے ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، یہ قدیم ہے۔ دوسری ہے کلام لفظی، کہ قرآن پاک جب اتارا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جتنی آیتیں اتارنی ہوتی تھیں ان آیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ تکلم فرماتے تھے، وہ آیتیں پڑھتے تھے، جبریل علیہ السلام ان کو سنتے تھے، سن کر وہ زمین پر آتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ کو وہ آیتیں سناتے تھے، آپ سنتے تھے، اور سننے کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں وہ جمع ہوتی جاتی تھی۔ پھر جب وہ چلے جاتے تھے تو پھر آپ زبان سے ان آیتوں کو پڑھتے تھے، صحابہ کو سناتے تھے، صحابہ دوسرے صحابہ کو سناتے تھے، ٹھیک؟ یہ کلام لفظی ہے۔ پورا قرآن پاک اسی طرح اترا، یہ حادث ہے، کلام لفظی حادث ہے، قرآن پاک کی بھی کلام لفظی حادث ہے۔ کلام نفسی وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ قدیم ہے، تو وہ کلام نفسی مراد ہے کہ کلام نفسی قدیم ہے اور کلام لفظی حادث ہے، ٹھیک؟ اس کے مقابلے میں حدیث حادث ہے، کلام نفسی قدیم، حدیث حادث۔ تو حدیث بمعنی حادث کے ہے، فعل بمعنی اس میں فاعل کے ہے، ٹھیک؟ جب دورہ پڑھ کر جاتے ہیں تو بعض دفعہ ان کے گاؤں والے سوال کرتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بتاؤ قرآن بڑا کہ نبی بڑا، یہ بتاؤ قرآن بڑا کہ نبی بڑا۔ اب اس کو اگر یہ نفسی اور لفظی کا فرق معلوم نہیں ہے، یہ گھبرا جاتا ہے کہ کیا تم پڑھ کر آئے، تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ قرآن بڑا یا نبی بڑا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کلام اللہ کے قرآن کے دو درجے ہیں، ایک نفسی اور ایک لفظی۔ کلام نفسی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ہے، اور کلام لفظی مخلوق ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق میں سب سے افضل ہے، اس لیے کلام لفظی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے۔ یہ ہے جواب اس کا، یاد کر لیجئے، کہیں آپ کو پوچھا تو آپ حیران نہ ہو جائیں۔ کیا جواب دوں؟ کلام نفسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ہے، اور کلام لفظی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے ہے، کم درجے کی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق میں سب سے افضل ہے، کہ کلام لفظی بھی مخلوق ہے، اس سے بھی افضل ہے، ٹھیک؟ تو یہاں حدیث بمعنی حادث کے ہے، اور یہ مقابلے میں قدیم کے ہے۔ قرآن پاک کلام نفسی کے درجے میں قدیم ہے، اس کے مقابلے میں حدیث حادث ہے، اس لیے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ یہ ہے وجہ تسمیم۔ کل پوچھوں تو بتائیے، آج سنا رہا ہوں نا، کل میں انشاءاللہ سنوں گا بھی، دوسرے گھنٹے کے اخیر میں سنتا ہوں، آج تو نہیں سنوں گا کہ آج تو پہلا دن ہے، کل انشاءاللہ اس گھنٹے کے اخیر میں سنوں گا انشاءاللہ، دونوں سبق سنوں گا، آپ کے کان کھینچوں گا۔
تو ایک وجہ تسمیت یہ ہو گئی، حدیث فعیل بمعنی فاعل، حدیث بمعنی حادث، قرآن پاک کلام نفسی کے درجے میں قدیم، اس کے مقابلے میں حدیث حادث۔ دوسری وجہ تسمیہ سورہ ضحیٰ سے لی گئی ہے، سورہ ضحیٰ سے، ضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى، پہلی نعمت ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، دوسری نعمت ووجدك عائلا فأغنى۔ یہ تین نعمتیں بیان فرمائیں سورہ ضحیٰ۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، ٹھکانہ دیا؟ ووجدک ضالا فہدی، ضال کے معنی ہیں خالی عن الشرائع التي لا تستبد العقول بدرکها، ضال کے معنی یہ خالی ہے ان احکام سے جن کو عقل اکیلی نہیں سمجھ سکتی، جو وحی سے معلوم ہوتے ہیں، وحی کے احکام سے خالی۔ ادھر نہ دیکھیے، میری طرف توجہ کریں، ادھر نہ دیکھیے، یہ ہے ضال کے معنی، توجہ سے۔ الخالی عن الشرائع التي لا تستبد العقول بدرکها، خالی ہو ان شرعی احکام کے علم سے جو صرف عقل سے معلوم نہیں ہوتی، وحی سے معلوم ہوتے ہیں، ان سے جو خالی ہے وہ ضال ہے، ناواقف، اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے ناواقف۔ ہم نے آپ کو ناواقف پایا، فہدا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، یہ دوسری نعمت۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، عائل کہتے ہیں محتاج، ہم نے آپ کو محتاج پایا۔ کیا پایا؟ ہم نے آپ کو محتاج پایا۔ آپ نے ابھی یاد کر لیا، کل کیا یاد کریں گے؟ ہم نے آپ کو محتاج پایا، فَأَغْنَى، ہم نے آپ کو غنی کر دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا۔ شبہ ہوتا ہے کہ بعض روایات میں تو یوں آتا ہے کہ بعض دفعہ 3 دن گزر جاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہے میں آگ نہ جلتی تھی، کچھ کھانے پینے کا پکانے کا سامان نہیں ہوتا تھا، پانی اور کھجوروں پر گزارا ہوتا، تو غنی تو نہ ہوئے۔ غنی تو وہ ہوتا ہے جس گھر میں بہت سا مال ہو، غنی تو وہ ہوتا ہے جس کے گھر میں بہت سا مال۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ غنی تھے، ہم نے آپ کو غنی کیا۔ اور حدیث میں آ گیا کہ بعض دفعہ 3 دن گزر جاتے تھے آپ کے گھر میں چولہے میں آگ نہ جلتی تھی، صرف پانی اور کھجوروں پر گزارا ہوتا تھا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ غنا کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک غنا قلبی ہے، دل میں غنا ہو، دل میں کسی کی طرف حاجت
لے جانے کا ارادہ نہ ہو۔ دوسرے غنا ظاہری، ہاتھ میں مال ہو۔ پھر اس غنا ظاہری کی دو قسمیں ہیں، غنا ظاہری ما سخاوت اور غنا ظاہری بلا سخاوت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو غنا قلبی تھا، وہ مراد ہے یہاں۔ دوسرے آپ میں غنا مع سخاوت تھا، وہ بھی لے سکتے ہیں فاغنا۔ آپ مالدار تو تھے کہ لیکن جو مال آتا خیرات، جو مال آتا خیرات، اس لیے بعض دفعہ خالی ہاتھ بھی ہو جاتے تھے۔ تو غنی مع سخاوت تھے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محتاج پایا، آپ کو غنی بنا دیا۔ یہ تین نعمتیں بیان فرمائیں، اس کے بعد تین حکم مرتب فرمائے، اور یہ لف و نشر غیر مرتب ہے۔ پہلے چند چیزیں مذکور ہوں، پھر ان کے متعلقات ہوں، لیکن متعلقات کی ترتیب پہلی چیزوں سے مختلف ہو، اس کو لف و نشر غیر مرتب کہتے ہیں۔ اگر وہی ترتیب ہو تو لف و نشر مرتب ہوتا۔ پڑھا ہوگا آپ نے مختصر المعانی میں، بیداری میں یا خواب میں، بیداری میں یا خواب۔ تو یہاں لف و نشر غیر مرتب ہے۔ پہلی نعمت پر تو ٹھیک ہے، پہلا حکم جاری ہوتا ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اس پر مرتب ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر سختی نہ کرنا، آپ بھی یتیم رہ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے یتیمی کی حالت میں کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہیں، اس لیے آپ بھی کسی یتیم کو دیکھیں تو اس پر سختی نہ کریں۔ یہ تو پہلی نعمت پر مرتب ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو سوال کرنے والا ہے اس کو نہ ڈانٹیے گا، یہ دوسرا حکم ہے، لیکن یہ دوسری نعمت پر متفرع نہیں ہے، یہ تیسری نعمت پر متفرع ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس پر مرتب ہے یہ۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والا آئے تو اس کو ڈانٹیے گا نہیں، کیونکہ آپ بھی تو تنگ دست رہ چکے ہیں، ہم نے آپ کو غنی بنایا ہے۔ دوسرا اگر تنگ دست کوئی آ جائے تو اس کو ڈانٹیے گا نہیں۔ اما السائل، سوال کرنے والے کو نہ ڈانٹیے۔ لیکن سوال کرنے والا وہی مراد ہے جس کے لیے سوال کرنا جائز ہو۔ ہمارے امام صاحب کے نزدیک جس کے پاس ایک دن رات کے کھانے کا سامان موجود ہو، ایک دن رات کے کھانے کا سامان موجود ہو، اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، وہ اگر سوال کرے گا
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سوال کرنا پیشہ بنا لیا. جیسے بہت سے سائل ایسے ہوتے ہیں گھر میں ہزاروں روپے جمع ہیں پھر بھی سوال کرتے رہتے ہیں. وہ مراد نہیں ہے. اما السائل فلا تنہر، سائل کو نہ ڈانٹیے، یعنی ایسا سائل جس کے لیے سوال کرنا جائز ہے اس کو نہ ڈانٹیے. وہی ہے ہمارے امام صاحب کی تحقیق کے مدعے. آئے گا یہ مسئلہ آگے تفصیل سے کتاب الزکات. جس کے پاس ایک دن رات کے کھانے کا نہ ہو وہ سوال کرے تو جائز ہے. جس کے پاس ایک دن رات کے کھانے کا ہو اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں. بغیر سوال کیے کوئی دے دے تو ٹھیک ہے، سوال کرنا جائز نہیں. اگر کرے گا تو وہ پیشہ ور سائل بن جائے گا. سوال کا پیشہ بنانا ناجائز ہے، اور پتہ ہو کہ یہ پیشہ ور سائل ہے تو اس کو دینا بھی ناجائز ہے. اس کے پیشے کی تائید ہے. جی ہاں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ دوسرا حکم ہے جو تیسری نعمت پر متفرع ہے. آگے تیسرا حکم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کیجئے. نعمت ربک، نعمت کی اضافت رب کی طرف، رب کی اضافت قاف کی طرف، یہ دونوں اضافتیں تشریف کے لیے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت ظاہر کر دی. اور نعمت سے بھی مراد یہ بھی بڑی نعمت ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ کے پروردگار کی جو بڑی نعمت ہے اس کو آگے بیان کریں. وہ بڑی نعمت کیا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ ہے بڑی نعمت. ہم نے آپ کو شریعت کی تفصیل سے ناواقف پایا، ہدایت دے دی. آپ اس ہدایت کو آگے بیان کریں. اما بنعمت ربک فحدث، جو آگے بیان کریں گے اس کو حدث سے تعبیر فرمایا. حدث، یہیں سے حدیث کا لفظ نکالا گیا کہ جو آپ ہدایت کو آگے بیان فرماتے ہیں یہ حدیث ہے. حدث، یہ حدث کا مصداق ہے، حدیث ہے. تو حدیث کا لفظ حدث سے لیا گیا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی نعمت دی ہے، یعنی کیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ ہے بڑی نعمت. آپ کو ناواقف پایا، شریعت کی تفصیل سے آپ کو ہدایت دی. اس ہدایت کو آگے بیان کریں. ٹھیک، جس کو آپ آگے بیان کریں گے وہ حدیث ہے، وہ حدیث ہے. یہ ہے وجہ تسمیہ حدیث کی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ دو قول ہو گئے حدیث کی وجہ تسمیہ میں. حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ جی ہاں. اگلا مبحث ہے تعریف و علم الحدیث.
پہلے حدیث کے معنی بتائے تھے، اب علم حدیث کیا ہوتا ہے؟ علم یعرف بہ اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ وتقریراتہ، ایسا علم جس میں یہ تین چیزیں بیان کی گئی ہوں اس کو علم حدیث کہتے ہیں۔ حدیث یہ تین چیزیں، علم حدیث علم جس میں یہ تین چیزیں بیان کی گئی، آسان بات، ٹھیک؟ یہ ہے علم حدیث، علم حدیث، علم حدیث، سوئیے نہیں، یہ ہے علم حدیث۔ موضوع علم حدیث کا، علم حدیث کا موضوع کیا ہے؟ موضوع العلم ما یبحث فیہ عن عوارضہ ذاتیہ، جانتے ہیں کسی علم کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ جس میں اس علم میں جس چیز کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی گئی ہو، اس چیز کو اس علم کا موضوع کہتے ہیں۔ تو علم حدیث کا موضوع کیا ہے؟ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے موضوع علم حدیث کا موضوع، ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول ہونے کی حیثیت سے رسول ہونے کی حیثیت سے آپ کے جو حالات بیان کیے جائیں گے، یہ کہاں سے آواز ہے؟ جائیے اس کو کیا ایسا بولیے کہ ایسے شور مچا رکھا، ہمیں سبق نہیں پڑھانے دینا۔ کچھ بیچ رہا ہے۔ جی ہاں، موضوع علم حدیث کا کیا ہے؟ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچ گئے۔ ٹھیک، یہ موضوع ہے اس علم، اور غرض و غایت کیا ہے اس علم کی؟ غرض و غایت معرفت العقائد والاخلاق والاحکام الفرعیت لرضا اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عقائد معلوم کرنا، اخلاق معلوم کرنا، احکام فرعیہ معلوم، یہ تین چیزیں معلوم کرنا کیوں؟ لرضا اللہ تعالی، لرضا اللہ تعالی، یہ غرض و غایت کی تعریف، موضوع، غرض و غایت۔ ہر علم میں تین چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں۔
تعریف، موضوع، غرض و غائب، یہ تینوں چیزیں بتا دی آپ کو۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اب سمجھیے ضرورت و علم حدیث، علم حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں علم حدیث پڑھایا جاتا ہے؟ آپ دورہ حدیث میں ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علم حدیث کیوں پڑھایا جاتا ہے۔ حق تعالی فرما رہے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ہم نے تم پر نعمتیں بڑھائیں، ظاہری نعمتیں بھی بڑھائیں اور باطنی نعمتیں بھی بڑھائیں۔ جب ظاہری اور باطنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑھا دی تو عقلی طور پر ہمارے ذمے ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ عقلی طور پر ہمارے ذمے ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور شکر دل سے بھی ہوتا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، الحمدللہ ہم کہتے ہیں، اور عمل سے بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں۔ یہ عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق کیسے ہو؟ یہ حدیث شریف میں بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اختصار ہے، حدیث شریف میں تفصیل ہے۔ تو شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں جو جو عمل کرنا پڑتا ہے وہ عمل جس فن میں بیان کیا جائے وہ فن علم حدیث ہے، اس لیے علم حدیث کی ضرورت پیش آئی۔ علم حدیث پڑھایا جائے، اس میں حدیثیں آئیں، ان پر ہم عمل کریں تاکہ ان نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے، ان نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے۔ یہ ہے ضرورت علم حدیث، ضرورت علم حدیث۔ اب سمجھیے فضائل علم حدیث۔ فضائل علم حدیث، علم حدیث کی فضیلتیں کیا؟ ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں 25 قسم کے علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ 25 قسم، کتنی قسم کے؟ 25۔ 25 قسم کے علوم
پڑھائے جاتے ہیں۔ نہ جاننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دو علم پڑھائے جاتے ہوں گے۔ عام آدمی جو دینی علوم پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کے ذہن میں یہ باتیں آتی کہ ایک دو علم پڑھائے جاتے ہوں گے، اس قرآن کے معنی حدیث کے معنی بس۔ حالانکہ ہمارے مدارس میں 25 علوم پڑھائے جاتے ہیں، ان میں سے 10 علوم مقصودہ ہیں۔ علوم مقصودہ اور 15 علوم جو وہ اسباب و ذرائع کے درجے میں، کچھ وضاحت بھی تو کرنی پڑتی ہے نا، تقریر تو مختصر لکھی ہوتی ہے، مجھے اس کی وضاحت کرنی پڑتی، اس لیے آنا ضروری ہے سبق میں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ چلو تقریر تو ہمارے پاس ہے، ہم وہ خود ہی دیکھ لیں گے، سب پڑھنے کے لیے جانے کی کیا ضرورت ہے، ذرا انارکلی کی سیر کرائیں، انارکلی کی سیر کرائیں۔ غلط۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ میرا جی تو چاہتا ہے کہ میں اپنی تقریر کو چھاپ دوں۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تھے جو خیر المدارس کے، سوئیے نہیں، ان کو جگا دیجیے۔ یہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب جو بانی ہیں خیر المدارس کے، وہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ میرا جی تو چاہتا ہے کہ میں اپنی تقریر، بخاری شریف زیادہ پڑھاتے تھے، کہ میں بخاری شریف کی اپنی تقریر چھاپ دوں، لیکن اس لیے نہیں چھاپتا کہ اگر میں نے تقریر چھاپ دی تو طلبہ پھر سبق میں کم آئیں گے، کہیں گے چلو جی تقریر تو ہمارے پاس ہے، سبق میں جانا کیا ضروری ہے، یہ کہیں گے، اس لیے میں چھاپتا نہیں۔ میرے بھی ذہن میں یہ بات تو آئی تھی، لیکن بعض دوستوں نے کہا کہ نہیں آپ چھاپ دو۔ ظفر احمد کرم پوری جو وہاڑی میں جن کا مدرسہ ہے، ظفر احمد کرم پوری، انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میری شاگرد ہیں کہ آپ یہ تقریر ضرور چھاپیں، ضرور چھاپ دیں، بڑا فائدہ ہو جائے گا طلبہ کو۔ میں نے چھاپ دی، چلو واضح نہ بھی آئے تو نہ سے ہمیں کیا، میں نے چھاپ دی آپ لوگوں کے فائدے کے لیے، تقریر چھاپ دی بخاری شریف کی، ترمذی شریف کی، ترمذی پڑھاتا رہوں میں، کبیر والے میں پڑھاتا رہا ہوں، یہاں نہیں پڑھائی، کبیر والے میں پڑھاتا رہا ہوں، اور ابو داؤد شریف کی، تینوں کتابوں کی مکمل تقریر میں نے چھاپ دی، اور اس کے علاوہ بتا دیا تھا الخیر المکرم میں مسلم شریف کے مقدمے کی شرح اور سندیں ہم سے لے کر سیاستہ تک، اصحاب سیاستہ تک، اور باقی 5 ائمہ کے حالات یہ بھی چھاپ دیے الخیر المکرم میں، جس کی قیمت صرف 5 روپے رکھی ہے، 5 رسالے ہیں، قیمت 5 روپے۔ یہ بیٹھے ہیں تمہارے ابو، کہاں پھر رہے ہو؟ 5 رسالے ہیں، 5 روپے قیمت رکھی ہے، حالانکہ آج کل مہنگائی کتنی ہے،
ایک کتاب کی قیمت 1 روپیہ، 5 کی 5 روپے۔ تو بہرحال میں نے چھاپا۔ اب آپ کے لیے بڑی آسانی ہے، مطالعہ بھی آپ کر سکتے ہیں، سبق پڑھتے وقت بھی ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں، بعد میں تکرار میں دیکھ سکتے ہیں، خود اکیلے یاد کرنے میں دیکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں، آپ کو آسانی ہو گئی، ٹھیک۔ ورنہ دورے کے طلبہ کا بڑا سا وقت، زیادہ وقت استاد کی تقریر لکھنے میں لگ جاتا ہے۔ آپ کو لکھی لکھائی مل گئی، وہ آدھے سے زیادہ کام میں نے کر دیا آپ کا۔ آپ کو جتنا کام کرنا تھا آدھے سے زیادہ تو میں نے کر دیا۔ ایک طالب علم نے کہا کہ میں بادشاہ کی لڑکی سے شادی کرنے والا ہوں۔ اس نے کہا ہے تو بادشاہ کی لڑکی سے شادی کیسے کر لے، کوئی راضی امید بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں، آدھا کام تو ہو گیا، آدھا باقی ہے۔ میں راضی ہو گیا، وہ راضی ہوئے اور شادی ہوئی۔ اب صرف بادشاہ کے راضی ہونے کی بات رہ گئی۔ نکاح میں دونوں طرف کی رضا ہوتی ہے نا۔ میں تو راضی ہو چکا ہوں، اب بادشاہ راضی ہوا اور شادی ہو گئی۔ ایسی آدھا کام میں نے کر دیا، آپ تقریر لکھ دی آپ کو۔ اب آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، یاد کریں، یہ آپ کا آدھا کام ہے۔ کریں گے کامیاب ہو جائیں گے، کریں گے؟ نہیں کریں گے تو مرضی آپ کی، خالی آئے اور خالی گئے، پھر ایسا ہو۔ اچھا تو یہ کہاں پھوکے مارتے ہیں، کون ہے؟ ٹھہر جائے۔ تو 25 علوم ہمارے مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ 25 جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ان میں سے 10 علوم مقصودہ ہیں اور 15 علوم ان کا ذریعہ ہے۔ 10 جو علوم مقصودہ ہیں ان میں سے 6 کا تعلق تو معانی سے ہے اور 4 کا تعلق الفاظ و نقوش سے ہے۔ یہ 10 علوم دین میں مقصود ہیں، یہ ہمارے مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، جن میں معانی مقصود ہوتے ہیں۔ وہ ہیں علم تفسیر، علم حدیث، علم عقائد، علم اخلاق۔ اخلاق کی کتابیں، وہ فارسی کی چھوٹی کتابیں یہ اخلاق کی ہیں، گلستہ ہے، بوستہ ہے، نام حق ہے، کریمہ، یہ سب اخلاق کی کتابیں۔ بچپن میں پڑھتے ہیں اس لیے پوری توجہ نہیں کرتے، اخلاق کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ٹھیک۔ فقہ، اصول فقہ، یہ 6 علوم مقصودہ ہیں جن میں معانی مقصود ہوتے ہیں، تفسیر، حدیث، عقائد، اخلاق، فقہ، اصول فقہ۔ چار ایسے علوم پڑھائے جاتے ہیں جن میں معانی مقصود نہیں ہوتے، الفاظ اور نقوش یہ مقصود ہوتے ہیں۔ الفاظ اور نقوش، ان میں سے ایک علم تجوید ہے، حروف ٹھیک کیے جاتے ہیں، معنی نہیں پڑھائے جاتے اس میں۔ علم تجوید میں معنی نہیں پڑھائے جاتے، حروف ٹھیک کیے جاتے ہیں۔ با، بی، بو، اب، 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 تا، تی، تو، ات، 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 سا، سی، سو، اس، اس، اس۔ یہ مشق کرائی جاتی ہے۔
دوسرے علم اختلاف قراءات، مختلف قراءتوں کا علم۔ قرآن پاک کی 7 قراءتیں متواتر ہیں، 3 قراءتیں مشہور ہیں، اس طرح 10 قراءتیں بن جاتی ہیں۔ ہر ایک قاری کے 2 راوی ہیں، اس کو روایت کہتے ہیں۔ 20 روایتیں بن گئی، 10 قراءتیں ہیں، 20 روایتیں ہیں۔ پھر ہر راوی کے 4 شاگرد مشہور ہیں، اس کو طریق کہتے ہیں، طریق۔ تو 20 روایتوں میں سے ہر ایک کے 4 طریق ہیں، 20 چوکے 80 طریق بن جاتے ہیں۔ نماز میں 80 طریقے سے قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ فرق معمولی ہوتا ہے، فرق زیادہ نہیں ہوتا، بہت تھوڑا فرق ہوتا ہے، باریک فرق ہوتا ہے، جس کو ہر ایک سمجھتا بھی نہیں۔ حمزے کو سخت کرنا، نرم کرنا، کسی کو پتا بھی نہیں نرم کرنا یا سخت کرنا۔ ٹھیک، تو کل 80 طریقے بن جاتے ہیں۔ یہ اختلاف قراءات ہے۔ 10 قراءتیں، 7 متواتر، 3 مشہور۔ ہر قاری کے 2 شاگرد ہیں۔ جیسے ہم جو پڑھتے ہیں، حفص کی روایت پڑھتے ہیں، وہ امام عاصم کے شاگرد ہیں۔ عاصم کی قراءت ہے، حفص کی روایت ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ زیادہ تر دنیا میں یہی پڑھی جاتی ہے، حفص کی روایت زیادہ تر یہی پڑھی جاتی ہے۔ تو 7 متواتر، 3 مشہور، ہر ایک کے 2 راوی، 20 روایتیں، ہر ایک کے 4 طریق، 80 طرق۔ 80 طرق سے قرآن پاک نماز میں پڑھا جا سکتا ہے۔ کبھی کوئی پڑھ لے، کبھی کوئی پڑھ لے، کبھی کوئی پڑھ لے۔ قاری فتح احمد صاحب تراویح میں بدل کر سنایا کرتے تھے، کسی سال 1 قرات، کسی سال 2 قرات، کسی سال 3 قرات۔ تو یہ اختلاف قراءات فن ہے مستقل، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بہت مشکل فن ہے، یہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ تیسرا فن ہے جس کا تعلق الفاظ و نقوش سے ہے، علم و رسم الخط، لکھائی کیسے ہو۔ قرآن پاک کی لکھائی عام عربی کی لکھائی سے کچھ مختلف ہے۔ کئی جگہ الف لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ ٹھیک، عام لکھائی میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کو علم رسم الخط کہتے ہیں۔ اس میں رائیہ قصیدہ ہے، رائیہ قصیدہ، رائیہ یہ پڑھایا جاتا ہے، کہیں کہیں مدارس میں پڑھاتے ہیں۔ چوتھا علم ہے علم الوقف والابتداء، کہاں وقف کرنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں وقف کرنا ہے، کہاں شروع کرنا ہے۔ اسی پر مبنی ہے یہ رموز جو لکھے ہوتے ہیں قرآن پاک، کہیں میم ہے، کہیں طا ہے، کہیں جیم ہے، کہیں صاد ہے۔ اس کا تعلق علم وقف والابتداء سے، فن ہے پورا۔ آسانی کے لیے اشاروں کے اندر وہ آیتوں میں لکھ دیتے ہیں تاکہ ہر ایک کو آسانی ہو جائے۔ ٹھیک، اور اس کا حاصل یہی ہوتا ہے کہ جہاں اکیلا لا ہو، نیچے آیت بھی نہ ہو، کوئی اور رمز بھی نہ ہو، وہاں اگر سانس ٹوٹ گیا ہے، ٹھہر گیا ہے، تو وہاں سے شروع نہیں کر سکتا، پیچھے سے ملا کر معنی کا لحاظ کر کے پڑھے گا۔ اس کے علاوہ باقی سب جگہ ٹھہرنا اور وہاں سے آگے پڑھ لینا جائز ہوتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے۔ میں نے تمام رموز کا خلاصہ آپ کو بتا دیا۔ اکیلا لا ہو، نیچے کوئی اور آیت یا رمز نہ ہو، وہاں اگر سانس ٹوٹ گیا تو پیچھے سے ملا کر پڑھنا پڑے گا۔
معنی کا لحاظ کر کے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی رمزیں ہیں وہاں مرضی ٹھہرو مرضی نہ ٹھہرو، مرضی ٹھہرو مرضی نہ ٹھہرو، یہ تمام رموز کا خلاصہ ہے۔ بہرحال علم الوقف والابتداء یہ 4 فن ہیں جن کا تعلق الفاظ و نقوش سے، تجوید، اختلاف قراءات، علم و رسم الخط، علم الوقف والابتداء۔ جبال القرآن میں بھی کچھ وقف و ابتداء کے قاعدے بیان کیے گئے۔ یہ 10 علوم تو دین میں مقصود ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے مدارس میں 8 علوم عربیہ پڑھائے جاتے ہیں جو ذریعہ ہوتے ہیں، خود مقصود نہیں ہے۔ علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم معانی ہے جو مختصر معنی میں پہلا فن ہے، علم بیان ہے جو مختصر معنی میں دوسرا فن ہے، علم بدیع ہے جو مختصر معنی میں تیسرا فن ہے۔ ٹھیک، اس کے علاوہ علم لغت، یہ علم ادب میں آ جاتا ہے، ایک ایک لفظ کے معنی، اس کے کیا معنی، اس کے کیا معنی، اس کے کیا معنی، اس کے کیا معنی۔ جب علم ادب پڑھایا جاتا ہے، مقامات ہے، متنبی ہے، حماسہ ہے، روضۃ الادب ہے، یہ علم ادب پڑھایا جاتا ہے تو ساتھ ہی علم لغت بھی آ جاتا ہے، اور ایک خود علم ادب ہے، وہ تو ہے ہی، بتا دیا روضۃ الادب اور متنبی، حماسہ، مقامات۔ جی ہاں جی ہاں، یہ علم ادب ہے۔ اور ایک علم عروض ہے جس میں وزن شعروں کے بتائے جاتے ہیں، اس میں کتاب ہے محیط الدائرہ، اس میں اوزان بتائے جاتے ہیں، شعروں کے کیا کیا وزن آتے ہیں۔ ٹھیک، یہ 8 علوم عربیت مقصود ہیں، پڑھائے جاتے ہیں مدارس میں۔ 7 علوم معقولات یہ بھی پڑھائے جاتے ہیں، معقولات 7 علوم ہیں معقولات، فلسفہ، منطق، علم ہیئت جس میں تشریح ہے، چرا چربینی، علم ہندسہ اس کی بھی پہلا مقالہ پڑھایا جاتا ہے، اقلیدس کا پہلا مقالہ یہ علم ہندسہ ہے۔ علم حساب، خلاصۃ الحساب پڑھایا جاتا ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، 5 ہو گئے۔ اور علم مناظرہ، رشیدیہ